السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد ونصلی علی رسول الکریم۔ میں ڈاکٹر عبدالحمید ارائیں، لیکچرر اسلامک اسٹڈیز، گورنمنٹ سچل سرمست آرٹس اینڈ کامرس کالج حیدرآباد سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ منتخب آیات میں سے پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ سیدھی بات سے مراد کیا ہے کہ جھوٹ یا لگائی بجائی یا دوسروں کے پیچھے ایسی بات کرنا یا حق بات کو، سچی بات کو چھپانا جس سے دوسروں کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، تو ایسی بات نہ کیا کرو، چاہے کسی اپنے رشتہ دار کے ہی خلاف کیوں نہ ہو، چاہے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، لیکن بات سیدھی، یعنی اکارڈنگ ٹو جو واقعہ، جو بات، جو مسئلہ جو ہوا ہے اس کے مطابق سیدھی بات کیے جائے۔ اگر یہ ہم اللہ سے ڈریں گے اور سیدھی بات کریں گے تو پھر کیا اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ ہمارے اعمال درست کر دے گا۔ اعمال درست مینس کہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے گا، ہمارے کام بہتر صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے، اور دوسرا انعام ہمیں کیا ملے گا کہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، یعنی وہ شخص بے شک بڑی مراد پائے گا۔ یعنی جو شخص کامیابی چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری مطلب اطاعت کرنی پڑے گی، یعنی اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح الفاظ میں یہ بیان کر دیا ہے کہ اللہ سے بھی ڈرنا ہے، یعنی متقی تقوی اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، یعنی برائی اور غلط کاموں کو چھوڑنا ہے، اور جو سب سے اہم بات کی، قولوا قولا سدیدا، یعنی سیدھی بات کیا کرو، یعنی سچی بات۔ یعنی اگر کہیں ہم سے گواہی لی جائے یا کسی بارے میں پوچھا جائے تو ہمیں سیدھی بات کرنی چاہیے، بات کو گھما پھرا کر، چھپا کر، اس میں لگائی بجائی، اس کے اندر کوئی اور چیزیں شامل نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں تو آگے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو انعام فرمائے وہ کیا ہیں کہ ہمارے اعمال، یعنی ہمارے کام صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہم جو چیز چاہیں گے اس کے مطابق جب ہم کام کرنا شروع کریں گے تو وہ اعمال ہمارے خود ہی رائٹ ڈائریکشن میں چلے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ یعنی ہماری غلطیاں بھی بخش دے گا، تو یعنی دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ دوسری بات اس آیت میں جو فرمائے گی وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا، یعنی کامیابی کی بنیادی جو کنڈیشن دی گئی ہے، جو کامیابی کی بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے سے ہی انسان اپنی مراد پا سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح الفاظ میں یہ بیان کر دیا کہ اگر تم کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں، کسی کا اسوہ، کسی کا طریقہ اپنانا چاہتے ہو، کسی کے نمونہ بنانا چاہتے ہیں، یعنی کسی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو تمہارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں بہت سارے کردار، ان کرداروں کا مجموعہ نظر آتا ہے، یعنی بہترین باپ کون ہو سکتا ہے، بہترین بھائی کیسے بنا جا سکتا ہے، بہترین شوہر کیسے بنا جا سکتا ہے، بہترین آرمی جرنیل کیسے بنا جا سکتا ہے، کسی ریاست کا سربراہ کیسا ہونا چاہیے، بزنس مین کیسا ہونا چاہیے، غرض کے کوئی بھی کردار اگر ہم زندگی سے متعلقہ دیکھنا چاہیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ نظر آ جاتا ہے۔ اس پر بہت سارا علماء اکرام نے، لوگوں نے کام بھی کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بحیثیت سپہ سالار، بحیثیت سیاستدان، بحیثیت بزنس مین، کاروباری شخصیت، بحیثیت لیڈر، بحیثیت والد، بحیثیت بھائی، بحیثیت سسر، اس طرح سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شخصیت کے جو پہلو ہیں ان پر کام کیا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ بیان کر دیا کہ کامیابی کی جو نشانی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اسوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنانے میں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی وَاعْتَصِمُوا مطلب اور مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّهِ یعنی اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر جمیعاً سب لوگ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، اور وَلَا تَفَرَّقُوا یعنی مختلف گروہوں میں نہ بٹ جاؤ، یعنی آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں حبل اللہ سے مراد، اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی اللہ کی طرف سے وحی الہی ہیں، قرآن بھی اور حدیث بھی۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ یعنی اللہ کی رسی مطلب قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ مضبوط پکڑنے سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کتاب قرآن کو اٹھایا اور ہاتھ میں پکڑ لیا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے ذریعے جتنے بھی احکامات ہمیں دیے گئے ہیں، جو بھی عبادات ہمیں دی گئی ہیں، جتنے بھی معاملات ہمیں دیے گئے ہیں، جتنے بھی عقائد دیے گئے ہیں، غرض کے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں۔ ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کہیں پر بھی اختلاف ہو جائے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو لوٹا کر، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے اس کا فیصلہ کروائیں، بجائے اس کے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اپنے گروہ بنانا شروع کر دیں، اپنے تفرقے بنانا شروع کر دیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ہم نے یعنی مسلمانوں نے قرآن اور حدیث کو چھوڑا ہے، کسی اور طرف گئے ہیں، تو پھر یقیناً امت مسلمہ میں تفرقے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں معاف کیجیے گا، آپ دیکھیں کہ چاہے مذہبی طور پر فرقے ہوں یا سیاسی طور پر فرقے ہوں یا لسانی طور پر فرقے بنائے جائیں یا علاقائی حیثیتوں پر فرقے بنائے جائیں، لیکن وہ سب فرقے اسی وقت ہی بنتے ہیں جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑیں گے، یعنی ہم اپنی عقل کو استعمال کریں گے، ہم اپنے بزرگوں کو اپنا نمونہ بنائیں گے، آئیڈیل بنائیں گے، ہم اپنے علاقائی اکائیوں کو جو ہے وہ سر فہرست رکھیں گے، تو پھر یقیناً کیا ہوگا کہ ہمارے درمیان میں فرقے پیدا ہو جائیں گے۔ جیسے آج آپ دیکھ لیں کہ کتنے ہمارے درمیان میں مذہبی طور پر فرقے ہیں، آپ بہت سارے فرقے ہیں، ان کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ سب جانتے ہیں، یا سیاسی طور پر دیکھیں کہ کتنے فرقے ہیں۔ یہ سب اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہم اپنی ذاتی بغض، انا، حسد کی وجہ سے ہم اصل راستے کو یعنی حبل اللہ یعنی اللہ کے راستے کو، اللہ کی قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلتے ہیں، اپنی منمانیاں کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر اس کے اندر تفرقے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی گروہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، گروپ بندی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے سختی سے اس چیز سے منع کر دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی کوئی فرقہ پیدا نہیں کرنا ہے۔ اور اگر ہم مذہبی طور پر بھی دیکھیں تو ہمارے ائمہ اکرام، ہمارے علماء اکرام، سلف صالحین، جن کے نام پر آج مختلف فرقہ بندیاں چل رہی ہیں، مختلف فرقے بنائے گئے ہیں، تو انہوں نے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرے نام پر ایک الگ فرقہ بنا لو، یا انہوں نے کسی نئے فرقے کی بنیاد رکھی ہو۔ یہ بعد میں آنے والے ہم جیسے گناہ گار لوگوں نے ان کے نام پر ایک الگ سے فرقے بنانا شروع کر دیے، جبکہ ان علماء اکرام نے، ان ائمہ اکرام نے صرف یہی کہا تھا کہ ہمارا مذہب، ہمارا طریقہ وہی ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، یعنی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ یعنی اللہ کی رسی کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، اور فرقہ بندی کسی نے نہیں پیدا کی۔ جبکہ ہم لوگ جب گناہ گار لوگ جب آئے تو ہم نے پھر اللہ کی رسی کو چھوڑ کے یعنی قرآن و حدیث کو چھوڑ کر مختلف اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر چیزیں لینا شروع کر دیں، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج ہم نے مذہبی طور ہوں یا سیاسی طور پر ہم نے مختلف فرقے، مختلف گروہ بنا لیے، اور جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ اور ہمارا جو حال ہے وہ آپ سب لوگوں کے
سامنے ہے۔ تو یہاں اس صورت آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ ہمیں سمجھا دیا کہ کوئی فرقہ بازی نہیں کرنی ہے۔ اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اختلاف کا حل کیا ہے کہ ایک صبر اور تحمل سے چیزوں کو سنا جائے، سمجھا جائے، اور جو صحیح بات ہے اس کو، یعنی صحیح بات سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اس کو مان لیا جائے، بیجا ضد نہیں کرنی چاہیے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی بے شک، ان اکرمکم عند اللہ یعنی تمہارے نزدیک، تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت کا مستحق وہی شخص ہے، اتقاکم جو تم میں سے زیادہ متقی یعنی پرہیزگار ہے۔ یہاں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ اخلاقی تعلیمات کے بارے میں بتا رہے تھے، انسانی زندگی اور رویوں کے بارے میں، تو وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ اللہ کے نزدیک عزت والا یعنی اپنے آپ کو مختلف وجوہات کی بنا پر، اپنے علاقے کی وجہ سے، اپنی زبان کی وجہ سے، اپنے حسب و نسب کی وجہ سے کچھ لوگ اپنے اندر غرور پیدا کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ تو ایسے جگہ پر، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس برائی کے ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ یعنی عزت اس بنا پر نہیں ہے کہ وہ فلاں ذات سے تعلق رکھتا ہے، فلاں زبان سے تعلق رکھتا ہے، فلاں امریکہ، فلاں ملک سے تعلق رکھتا ہے، یا فلاں کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، فلاں کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، نہیں، بلکہ عزت اسی شخص کو ملے گی جو متقی ہے۔ متقی سے مراد کیا ہے؟ پرہیزگار، یعنی برائیوں سے بچنے والا، یعنی غلط کاموں سے بچنے والا، ایک پاک، صاف اور اچھی زندگی گزارنے والا، جس میں یہ نیک خصلتیں ہوں گی، جو مؤدب اور پرہیزگار ہوگا، وہی شخص زیادہ عزت کا مستحق ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں تو ایک بڑا غلط رویہ پایا جاتا ہے کہ لوگ اپنے خاندان کی بنیاد پہ، اپنی زبان کی بنیاد پہ، اپنے علاقے کی زبان پر، اپنے علاقے کی بنیاد پر اپنے آپ کو زیادہ عزت کا مستحق سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ چاہے وہ کسی بھی ذات، کسی بھی زبان، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ متقی یعنی پرہیزگار ہے، نیک خصلت انسان ہے، برائیوں سے بچنے والا انسان ہے، تو وہی شخص عزت کا زیادہ مستحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں واضح الفاظ میں بیان کر دیا تھا کہ کسی عربی کو عجمی پر، اور عجمی کو عربی پر، یا گورے کو کالے پر، اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کے، یعنی کوئی کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، یعنی ایون کہ عربی ہی کیوں نہ ہو، مکہ اور مدینہ کا رہنے والا ہی کیوں نہ ہو، چاہے کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، عزت کا مستحق وہی ہوگا جو پرہیزگار، متقی، نیک خصلت انسان ہوگا۔ ہمیں اپنے رویے اور اپنی سوچ کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ عزت صرف اسی شخص کو ملے گی جو پرہیزگار یعنی نیک خصلت ہوگا، چاہے وہ کسی غریب خاندان سے ہی کیوں نہ تعلق رکھتا ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان اور زمین کے بنانے اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا ہے کہ ذرا اپنی عقل تو لڑائیں، ذرا سوچیں تو صحیح کہ یہ کس طرح سے آسمان ہے، زمین ہے، اور کس طرح سے یہ رات اور دن آ رہے ہیں، کبھی رات بڑی ہوتی ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے، ان سب میں بہت ساری نشانیاں ہیں اور عقل والوں کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی کہ نشانیاں بھی ہیں، یعنی یہ ایک سائنس ہیں، ان کے پیچھے کوئی ایک بہت بڑا کارفرما چیزیں ہیں، اور لیکن ان کے اوپر غور کون کرے گا؟ یہ کس کے لیے؟ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو ظاہر یہ ہوتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ عقل والے کون لوگ ہیں جو کہ غور و خوض کرتے ہیں، یعنی عقل کا کام یہ ہے
عقل مند انسان کا کام یہ ہے کہ وہ ان چیزوں پر، ان جیسی دوسری چیزوں پر انسان غور و فکر کرتا ہے۔ جب وہ غور و فکر کرے گا تو اسے بہت سارے نتائج، اپنے سوالوں کے جوابات اسے ملیں گے، بلکہ بہت سارے سوال پیدا ہوں گے اور بہت سارے جوابات بھی اسے ملیں گے۔ مثلا اسے یہ پتہ چلے گا کہ یہ آسمان کیسے بنا، یہ زمین کیسے بنی، یہ دن اور رات کیسے آتے ہیں، کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں بڑی، یہ کہاوت بھی آپ نے سنی ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے ہوتی ہیں، جب وہ ان پر غور کرے گا تو اسے اس دنیا کے، اس کائنات کی بہت سارے راز اس کے سامنے افشا ہو جائیں گے۔ ایک تو اسے یہ بھی پتہ چلے کہ آخر یہ رات اور دن کے آنے جانے کا معاملہ کس طرح سے ہے، کون ان کو ہینڈل کرتا ہے، کون اس کو چلا رہا ہے۔ آج تک کبھی نہ سورج نے اپنا راستہ چھوڑا ہے، نہ کبھی زمین نے اپنا راستہ چھوڑا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج جو ہے وہ 24 گھنٹے کے لیے نہ نکلا ہو، کبھی رات جو ہے وہ 24 گھنٹے کی ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جو ایک مخصوص ٹائم ہے ان کا، جو اپنے ان کی رفتار ہے، جو ان کا راستہ ہے، اسی روٹ پر، اسی رفتار کے ساتھ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سالوں سے چاند اور زمین اور سورج، یہ ساری چیزیں اپنے اپنے راستے پر چل رہی ہیں، اپنے اپنے راستے پر رواں ہیں۔ اگر ان کے اوپر ہم غور کریں گے تو ہم اللہ کی ذات تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہم ان پر غور کریں گے تو ہمارے بہت سارے مسائل بھی ان کے ذریعے سے حل ہو جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا کی کتنی انسانوں نے کتنی ایجادات کی ہیں، دریافتیں کی ہیں، یہ کتنے ہمارے وسائل، کتنی چیزیں ہمارے پاس ابھی بن گئی ہیں۔ ان سب کا کس وجہ سے یہ ہوئی ہیں؟ صرف اس لیے کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کی اس دعوت پر غور و فکر کرنا شروع کیا۔ جب اس پر غور و فکر کرنا شروع کیا تو اسے اللہ کی معرفت بھی ہوئی، یعنی اس سے اللہ کا لگاؤ بڑھ گیا انسان کا، وہ اسے اللہ کے بارے میں اور زیادہ معلومات ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا عزیز ہے، ایسا ان سب کا چلانے والا ہے، ان سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے انسان آسمانوں کی، چاند کی، سورج کی پرستش کرتا تھا، لیکن پھر جب اس نے غور کیا اس سے پتہ چلا کہ جب یہ جس کی ہم سورج کی، چاند کی، پانی کی، آگ کی پرستش کرتے ہیں تو ان کا پیدا کرنے والا زیادہ قابل لائق پرستش ہے۔ تو یہ صرف اس پر غور و خوض کرنے کا ہی نتیجہ ہے۔ اسی طرح سے غور و خوض کرنے سے ہمارے بہت سارے دنیاوی مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں اس چیز کی دعوت دی ہے کہ ان چیزوں پر غور کریں۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ایک قدرت کا کارخانہ صرف ایسے ہی خود بخود ہی چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو بھی مخاطب کیا کہ اگر آپ اس پر غور کریں کہ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے یہ کس طرح سے اپنے راستے پر چل رہے ہیں، اگر یہ خود ہی چل رہے ہوتے تو کبھی تو ان کے اندر کوئی تضاد پیدا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یعنی ان کو چلانے والا کوئی ذات، کوئی موجود ہے، اسی کو اللہ کہتے ہیں، اسی کو خالق کہتے ہیں، اسی کو مالک کہتے ہیں، اسی کو رب کہتے ہیں۔ اگلی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم ہرگز نیکی میں کمال حاصل نہ کر سکو گے جب تک اپنی پیاری چیز میں سے خرچ نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ دو چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی نیکی ہے، ہم کسی بھی طرح سے یعنی کیش کی صورت میں بھی خرچ کر سکتے ہیں، کسی کی کوئی مدد ہم کسی اور طریقے سے کسی کو سامان وغیرہ لے کر دینا بھی کر سکتے ہیں، یا اپنے استعمال کی چیزیں، اپنی چیزیں بھی ہم کسی کو کپڑے لے کر دینا، جوتے یا اس طرح کی اور چیزیں بھی لے کر دے سکتے ہیں، تو یہ بھی نیکی ہے۔ لیکن نیکی میں کمال حاصل کرنا، یعنی کمال سے مراد یہ ہے کہ بہترین نیکی، یعنی اچھی نیکی کرنا، وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو دیں تو اس میں اپنی پیاری چیز دیں، یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں وہی چیز ہم دوسروں کے لیے پسند کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے لیے تو کپڑے جو ہے 2000 روپے کا جوڑا پسند کریں اور کسی غریب کو جو دینا ہو تو اس کے لیے 500 روپے والا لے کر دیں کہ چلیں جی یہ ایک نیکی بھی ہو جائے گی اور اس پہ احسان بھی ہو جائے گا اور کام بھی ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی کرنی ہے تو آپ لوگوں کو اچھی چیزیں لے کر دیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو گھٹیا چیزیں لے کر دیں۔ اپنے کھانے کے لیے تو بہترین چیزیں لے لی اور کسی کو
صدقہ خیرات کے لیے، کسی کو دینے کے لیے، کسی کو راشن دینے کے لیے بازار میں سے، مارکیٹ میں سے ہلکی چیزیں لے کر دے دی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی نیکی میں کمال حاصل کرنا ہے، کچھ چیز اگر آپ نے اللہ کی راہ میں دینی ہے تو پھر ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جو اپنی پسند کی چیزیں ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، وہ چیزیں ہمیں دوسروں کو دینی چاہیے۔ اور دوسری بات یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ نیکی کر کے پھر اس کے اوپر اترانا، اس کا احسان جتلانا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی پیاری چیزیں، اپنی چیزیں خرچ کریں، لوگوں کو دیں، اور یہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یعنی ہم خاموشی کے ساتھ لوگوں کو دیں، مال دیں، ان کو چیزیں، ان کی ضروریات پوری کریں، چاہے راشن ہی کیوں نہ لے کر دیں، لیکن اچھی چیزیں لے کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے لیے تو مہنگی چیز، جو بہترین چیز ہے وہ لیں اور دوسروں کے لیے خراب چیز نہیں، بلکہ اپنی پیاری چیز، یعنی ہمیں جو جوتے پسند ہیں ویسے جوتے ہم دوسروں کو لے کر دیں، ہمیں اپنے لیے جو کپڑے پسند ہیں ویسے کپڑے ہی دوسروں کو لے کر دیں، تو پھر اس نیکی میں جو ہے وہ کمال حاصل ہوگا، یعنی وہ نیکی قبول ہوگی، پھر اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے۔ سورہ حشر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو، یعنی وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دیں، اس یہاں مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو چیز تمہیں دیں، یعنی جو احکام تمہیں دیں وہ لے لیں، اس کے اوپر عمل کریں، اور وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی جس چیز سے وہ منع کر دیں، جس سے وہ روک دیں، فانتہوا، اس سے باز آ جائے، یعنی وہ کام نہیں کرنے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا آسان اور سادہ سا نسخہ زندگی گزارنے کا دے دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اس کا وہ نمونہ کس طرح سے ہونی چاہیے؟ وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں، کیا حکم دیا ہے، کس طرح سے اس پر عمل کیا ہے، تو ہم اسی چیز پر اسی طرح سے عمل کریں، اور جن چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے ہیں، ان سے ہم باز آ جائیں، چاہے وہ دینی معاملات ہوں، چاہے دنیاوی معاملات ہوں۔ یعنی آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کہ قرآن اور حدیث سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا دن ہو، رات ہو، ہماری خوشی ہو، غمی ہو، ہمارے اچھے معاملات ہوں، چاہے سخت معاملات ہوں، چاہے گھریلو معاملات ہوں، مالی معاملات ہوں، ہمارے آفس کے، کاروبار کے، معاشی معاملات ہوں، چاہے زندگی کا کوئی بھی رخ ہو، زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، تو ہمیں اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں جو ہم کام کر رہے ہیں، کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا کام کرنے سے کہا ہے، یا ایسا تو نہیں ہے کہ اسی کام سے نبی نے ہمیں روکا ہو اور ہم وہی کام کر رہے ہوں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے منع کیا، شراب سے منع کیا، زنا سے، فحاشی سے، بے حیائی سے، ان سارے کاموں سے منع کیا، جھوٹ سے منع کیا، ملاوٹ سے منع کیا، رشوت سے منع کیا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، حرام کھانے سے منع کیا، تو ہمیں ان کاموں سے رک جانا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ بولنے کی تاکید کی، اخلاص کی تاکید کی، وفاداری کی تاکید کی، اور حلال کھانے کی تاکید کی، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے، دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی ہمیں تاکید کی ہے، تو ہمیں یہ سارے کام کرنے چاہیے، یعنی جن چیزوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا کہا ہے، وما اتاکم الرسول فخذوہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول تمہیں جو کام کرنے کا حکم دیں، جو چیزیں تمہیں دیں وہ کرو، فخذوہ یعنی وہ لے لو، وہ کام کرو، اور وما نہاکم، اور جن سے روک دے، فانتہوا ان سے رک جانا چاہیے۔ تو ہماری زندگی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزرنی چاہیے، یعنی آسان الفاظ میں ہماری زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزرنی چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کس طرح سے عمل کیا ہے، یعنی سنت رسول کیا ہے۔ زندگی کے صرف یہی دو اصول ہیں کہ قرآن اور حدیث میں دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا، کیا ارشاد کیا، کیا عمل کیا ہے، اس کے مطابق ہم اس کے اپنی زندگی کو گزاریں، تو یہی ایک کامیابی کی نشانی ہے۔
ہمارے سیلیبس میں جو یہ 8ویں آیت دی گئی ہے، یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، یعنی برے کاموں سے. یعنی کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو فحاشی، بے حیائی اور غلط کاموں سے دور رکھتا ہے. یہاں بہت سارے مفہوم نکلتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے. اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، تو اس کا یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک سادہ سا ٹیسٹ بھی دے دیا ہے کہ ہم خود یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری نمازیں کیا اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. یعنی اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بے حیائی اور برے کام بھی کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہماری نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہی. اگر نماز پڑھنے والا شخص بے حیائی اور بری باتوں سے، غلط کاموں سے رک رہا ہے تو پھر اس کی نماز قبول ہو رہی ہے. زندگی میں ہم دیکھیں، جیسے ڈاکٹر ہمیں کوئی دوائی، کوئی چیز تجویز کر دے کہ یہ آپ دوائی کھائیں اور اس کے ساتھ یہ پرہیز بھی کریں تو آپ کے انشاءاللہ مرض ٹھیک ہو جائے. لیکن اگر ہم دوائی کھا رہے ہوں اور پرہیز نہ کر رہے ہوں تو پھر دیکھیں کہ ہمارا مرض ٹھیک نہیں ہوتا. یا ہم صرف پرہیز کر رہے ہوں اور دوائی صحیح طرح سے نہ کھائیں، یعنی اس ڈاکٹر کی، طبیب کی ہدایات کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو نتیجہ بھی ویسا نہیں نکلے گا. اسی طرح سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو یہ نماز میں یہ تاثیر رکھی، جیسے ڈاکٹر کی دوائی میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ جب دوائی کھائی جائے مناسب اور صحیح طریقے سے تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جب ہم نماز صحیح طریقے سے ہم پڑھیں گے تو یقیناً ہم بے حیائی اور برے کاموں سے رک جائیں گے. برے کام کون سے ہیں؟ مثلا جھوٹ بولنا، ملاوٹ کرنا، بے ایمانی کرنا، رشوت کھانا. یہ سارے کام بھی اکثر لوگوں کی زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں وہ نمازیں بھی، روزے بھی، حج بھی، زکوٰۃیں بھی، سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ہم برے کام بھی کر رہے ہیں، بے حیائی بھی کر رہے ہیں اور نمازیں اور روزے بھی چل رہے ہیں تو پھر یہ کنفرم ہے کہ ہماری نمازیں یا روزے قبول نہیں ہو رہے. اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور وہ بے حیائی اور برے کاموں سے بچ رہا ہے تو پھر یہ نماز اس کی اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہے. آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ٹیسٹ دے دیا ہے کہ ہمیں یہ نماز کی تاثیر ہمیں بتا دی ہے کہ اگر کوئی نماز صحیح ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ ہم بے حیائی اور برے کاموں سے بچ جائیں گے. سورہ انعام آیت نمبر 164، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یعنی اور جو کوئی گناہ کرتا ہے سو وہ اس کے ذمہ ہے اور بوجھ نہ اٹھائے گا ایک شخص دوسرے کا. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ جو شخص بھی جو گناہ کرتا ہے، کوئی شخص بھی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا بوجھ اسی کے ذمہ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ میں گناہ کروں اور کہوں کہ یہ تو میرے بڑوں نے مجھے سکھا دیا تھا، یا میرا بیٹا اس کا جو ہے بوجھ اٹھائے، یعنی اس کی سزا اس کو ملے، یا میرے گناہ کی سزا میرے والدین کو ملے. ایسا نہیں ہے. جو شخص کوئی گناہ کرے گا اس کی سزا اسی کے کندھے پر، یعنی اسی کو سزا دی جائے گی. دنیاوی قانون بھی یہی کہتے ہیں کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اسی کو اس کو سزا دی جاتی ہے، اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو شخص گناہ کرے تو اسی کے ذمہ، اسی کے سر اس کی سزا ہوگی، وہ کسی اور کے ذمہ اس کی سزا نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو واضح طور پہ بیان کر دیا، واضح طور پر اس کو کھول کے سامنے رکھ دیا کہ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، جو شخص کوئی گناہ کرے گا تو وہ اسی کے ذمہ ہوگا. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ کسی اور کے سر تھوپ کر اور جو ہے وہ بچ جائے کہ نہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو جاہل تھا، لا علم تھا، مجھ سے انہوں نے یہ کام کروا دیا. تو ایسا نہیں ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں تو ہمیں ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں. ہم کو مارکیٹ میں ایک چیز لینے جاتے ہیں چاہے کوئی 50 روپے کی، تو ہم اس کو بڑی اچھی طرح سے چھان پھٹک کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اپنی پسند ناپسند، اپنی حیثیت، ضرورت، سب چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں یہ چیز لینی ہے یا نہیں لینی. تو اسی طرح سے جب ہم کوئی دنیاوی یا دینی یا کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہی
عائد ہوگی، یعنی اس کا گناہ بھی، اس کا ثواب بھی ہمیں ہی ملے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کا سزا کسی اور کو نہیں ملے گی، اس کی سزا اسے ہی ملے گی، اس کا خمیازہ اسے ہی بھگتنا ہوگا۔ سورہ نحل آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک یعنی اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا۔ بے شک ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، اور والاحسان اور بھلائی کرنے کا۔ یہاں دو چیزیں ہیں کہ عدل کیا چیز ہے۔ عام طور پہ عدل کا ٹرانسلیشن یہی کیا جاتا ہے کہ انصاف کرنے کا، یعنی جس کا جو حق ہے وہ اسے دے دیا جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کورٹیں ہیں، ہمارے ہاں جوڈیشری سسٹم ہے، یہ ہمارے ذاتی معاملات ہیں، اس کے اندر ہمیں اس چیز کو بغور دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کا حق ہم کسی دوسرے کو دے دیں، چاہے وہ مالی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں یا گھریلو معاملات ہوں۔ ایون کہ گھر کے اندر بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو حق ہمارے والدین کا ہے وہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس حق میں زیادتی کر دیں، یعنی اس میں کمی کر دیں، یا جو حق ہماری بیوی کا، بچوں کا ہے تو اس حق میں ہم کمی کر کے وہ حق ہم کسی اور کو دے دیں۔ یعنی دونوں کے درمیان میں، رشتہ داروں کے درمیان میں، پڑوسیوں کے درمیان میں ہمیں عدل یعنی انصاف کرنا ہے، یعنی ان کا جو حق ہے ان کو اسی حق کے مطابق ان کو دیا جانا چاہیے۔ یہ حق ان کا مالی بھی ہو سکتا ہے، ہماری توجہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی جتنی توجہ کے جو حق ہے، ہماری توجہ کے حقدار ہیں، والدین ہیں، ان کو اتنی ہی توجہ دی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ والدین کے اوپر ساری توجہ والدین کو دے دی جائے اور بیوی بچے جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں۔ یا ہمارے یہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بیوی بچوں کو بہت اہمیت دے دی جاتی ہے اور والدین پریشان ہوتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی سب کے اندر انصاف کرنا چاہیے، ہمیں جتنی توجہ، جتنا حق، جتنا مال، اسباب یا ہماری توجہ والدین کی ضرورت ہے ان کو دی جائے، اور جتنی ضرورت ہمارے بیوی بچوں کی ہے ان کو دی جائے۔ ہمارے بہن بھائیوں میں یا دوسرے رشتہ داروں میں سب میں انصاف کرنے کا حکم دیا گیا، اور ساتھ میں احسان کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو انصاف کریں اور اچھے طریقے کے ساتھ کریں، یعنی بھلائی کے ساتھ کریں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے ہمارے اوپر 1,00,000 روپے بن رہے ہیں تو ہم اسے 1,00,000 روپے جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد دیں، آج جو ٹائم ہے اس کے 1 سال کے بعد اس کو 1,00,000 روپے دے رہے ہوں، تو یہ انصاف تو ہو گیا کہ ہم نے اس کے پیسے دینے تھے دے دیے، لیکن بھلائی کیا ہے کہ ہم اس کو ٹائم پر دیں، اس کو عزت دار طریقے کے ساتھ دیں، اس کو اور اچھے طریقے سے دیں۔ یعنی اگر ہم نے اس کو قرضہ واپس کرنا ہے یا اس کی مدد کرنی ہے یا اس کا جو حق ہماری طرف تھا ہم اس کو رلا کر پریشان کر کے دینے کے بجائے ہم اسے اور بھلائی کے، یعنی اس کو عزت کے ساتھ دیں، وقت پر دیں، ضرورت سے زیادہ دیں، جو اس کا حق بن رہا ہے اس سے تھوڑا اور زیادہ دیں، اچھے طریقے کے ساتھ دیں، تو یہ ہوتی ہے بھلائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ایک تو انصاف کا بھی دیا ہے کہ ایک انصاف تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن وہ انصاف اور اچھے طریقے کے ساتھ کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف انصاف کر کے ہم بیٹھ جائیں کہ نہیں اس کے 1,00,000 روپے بن رہے تھے، وہ ہم نے 1 سال کے بعد اس کو لوٹا دیا، لیکن ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ 1 سال تک وہ کتنا پریشان رہا، 1 سال تک 1,00,000 روپے کی ویلیو کتنی ڈی ویلیو ہو گئی۔ یہ سب چیزیں ہمیں ذہن میں رکھ کر اس کا حق اسے یا تو ٹائم پر دیں یا اس کے ساتھ اور کوئی اچھا معاملہ کریں تاکہ اس کا خمیازہ، اس کو جو تکلیف ہوئی ہے وہ اس کی حل ہو جائے۔ تو اس طرح سے ہمیں نہ صرف انصاف کرنا ہے بلکہ اچھے طریقے کے ساتھ وقت پر انصاف کیا جانا چاہیے۔